مسلم لیگ نون MQM ہے، ایک آئیڈیالوجی پہ آئی، انہوں نے آواز اٹھائی، ایک اس کے بعد اب وہ ایک متحدہ قومی موومنٹ پہ بنے، اور ان کی بھی 30 کے قریب پارلیمنٹ میں، آپ ان کو آف کورس آپ کی ان کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن 30 کے قریب پارلیمنٹ میں اسٹرینتھ ہے، دے کین میک دیئر وائس ہرڈ. میری MQM کے ساتھ نظریاتی اختلافات نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے ساتھ ہمارے بلکہ بڑی نیچرل الائنس ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک پروفیشنل پڑھے لکھوں کی پارٹی ہے، اربن پارٹی ہے. وہ بھی کوئی یہ جو پرانا روایتی فیوڈل پالیٹکس کے خلاف ہے. میرا اختلاف صرف ٹیررزم کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وائلنس کی سیاست، اب بندوق پکڑ کے آپ جب سیاست کرتے ہیں، آپ کبھی بھی ایک معاشرے کے اندر عمل نہیں لا سکتے. جس طرح آپ ان کے لیڈر پہ اٹیکس کرتے ہیں عمران، تو آپ اگر آج ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں نیچرلی آپ کے ساتھ ان کی کچھ آئیڈیالوجیکل سملیرٹیز ہیں، تو یہ تو ایک نیوز ہے، یو نیڈ ٹو ورک ود دیم، لیکن آپ تو کافی اگریسولی ان کو اٹیک کرتے ہیں اکثر. اگر میرے 10 لوگوں کو اور اس کے علاوہ سارے 50 لوگوں کو گولیاں لگیں 12 مئی کو، 200 لوگ انجر ہوتے ہیں، اور ہم کہیں نہیں جی ہمارا آپ کے ساتھ الائنس ہو سکتی ہے، ہم کیسے مل سکتے ہیں ایسی پارٹی کے ساتھ؟ ان کا ویو یہ ہے کہ ان کے بھی تو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے 16 کے قریب، مطلب شاید کوئی اور ایسی قوت تھی جو لوگوں کو لڑانا چاہتی تھی. یہ بھی تو ممکن ہے. جاوید، آپ کتنی لوگوں کو ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ تھوڑے سے وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت ساری عوام کو پاگل نہیں بنا سکتے. لوگوں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا جو انہوں نے کیا، ساری عوام کراچی میں جانتی ہے انہوں نے کیا کیا، کہ کھلے عام قتل عام کیا، اور مشرف جب نعرے مار رہا تھا کہ لیکن پھر کچھ آئس میلٹ ہوئی، برف پگھلی، ملاقات بھی ہوئی، لہجہ کچھ نرم ہو گیا. یہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا اس وقت MQM سے تعلق ہے کیا، رشتہ کیا ہے آپ کا، ان کے حوالے سے موقف کیا ہے؟ لیکن فات میری کوئی MQM سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی. میری MQM سے تھا کہ ہمارے 10 لوگوں کو 12 مئی کو گولیاں لگی. میں اپنی پارٹی کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے کارکنوں کو گولیاں لگی اور میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں، اس کا مطلب کہ وہ بیچارے، ایک تو ہم نے ان کو ہتھیار نہیں دیے، کیونکہ MQM نے یہ بندوقوں کی سیاست شروع کی کراچی میں، جو ایک وقت پہ صرف ان کے پاس بندوقیں تھیں، ان کے پاس مسلح گروپس تھے. آخر میں اور جب نصیر اللہ بابر کے آپریشن کے بعد چن کے پولیس والوں کو مارا گیا، جن کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے کہ وہ گورنمنٹ کے میں تھے اور وہ اوپر سے آرڈر لے کے آپریشن کر رہے تھے، جب چن کے مارا ان کو، تو پولیس کراچی کے اندر اس کے بعد MQM کے جو بھی MQM کے مسلح گروپ کرتے تھے، پولیس کچھ نہیں کرتی تھی. 12 مئی کو ہمارے لوگوں کو جب گولیاں، مجھے ٹیلی فون پہ کال آئی کہ اوپر سے MQM کے لوگ گولیاں چلا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گولیاں لگیں جا. میرے سیکرٹری جنرل عارف الوی نے میں بیٹھا ہوا تھا یہاں، میں پروگرام کر رہا تھا، جیسے جب ہمیں کال آئی تو انہوں نے کہا جی پولیس اور رینجر سائڈ پہ کھڑے ہیں، کوئی نہیں روک رہا ہے ان کو. اچھا، تو MQM نے جب بندوقیں پکڑی، اس کے بعد باقی گروپس نے بندوقیں پکڑنی شروع کی. یہ جو آج کراچی میں ساری ویپنائزیشن ہوئی ہے اور ہر گروپ کے پاس ویپنز ہیں، یہ ہونا تھا ہی جب ایک دفعہ MQM نے بندوقیں اٹھائی. اب ہمارے لوگوں نے ہمیں بار بار کہا کہ ہمیں بندوقیں پکڑائیں. ہم نے کہا ہم نہیں پکڑائیں گے، کیونکہ ایک دفعہ آپ اپنے لوگوں کو بندوقیں پکڑائیں، وہ آپ کے لیے 2 کام کریں گے، 10 اپنے لیے کریں گے، اس لیے ہم نے نہیں. تو جب 12 مئی کو ہمارے بیچارے مسلح بھی نہیں تھے لوگ، ان کو جب گولیاں ماری گئی، تو میں نے تب فیصلہ کیا ہے کہ میں لندن میں جا کے کیس کروں گا، اور وہ میں نے کیا. اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ ملے جا کے؟ اب دیکھیں ہوا اس کے بعد کیا کہ ہم نے اسکاٹ یارڈ کو جو ثبوت دیے، انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جب عدالت میں ان کو لے کے جائیں گے تو آپ کو وٹنسز کی ضرورت ہے، گواہ کی ضرورت ہے. اب گواہ کون جائے ادھر لندن کون جائے؟ وہ پاکستان تھے گواہ. انہوں نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا کہ ہم آنا چاہتے ہیں گواہ کو انٹرویو کرنے کے لیے. پہلے مشرف کی گورنمنٹ اس نے ریفیوز کر دیا، پھر زرداری کی گورنمنٹ سے کوئی رسپانس نہیں آیا. تو اب میں تو جتنا کر سکتا ہے میں نے کیا. اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی نا الطاف حسین صاحب؟ میری الطاف حسین سے کوئی ملاقات. لیکن آپ کا اس کے بعد کچھ
MKM بندوق کی سیاست کر رہی ہے, ہم کیسے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں, وہ کراچی سے الیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ ایم کے, اور انہیں ووٹ دیتے ہیں لوگ. ہٹلر کی جو نازی پارٹی تھی وہ بھی الیکشن لڑا کرتی تھی, لیکن وہ بھی یہ بندوق کے ذریعے الیکشن لڑتی تھی اور جیت جاتی تھی. اس کا مطلب ہم ان کو تسلیم کر لیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. MKM کے ساتھ آپ کا کوئی اتحاد بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. دو وجہ ہیں. ایک تو انہوں نے اسٹیٹس کو کی پوری خدمت کی, وہ بیٹھے رہے ہیں جو ملک. سوری میم کٹیں گے, لیکن الیکشن سے پہلے نہیں بن سکتا یا الیکشن کے بعد نہیں بن سکتا؟ کس وقت نہیں بن سکتا اور کس وقت بن سکتا؟ میں پہلے آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں جو ان 4 سالوں میں ہوا ہے پاکستان میں, وہ ایک چیز بتا دیں جو بدتر سے بدترین نہیں ہوئی, تباہی نہیں ہوئی. چاہے مہنگائی سب سے زیادہ, بے روزگاری سب سے زیادہ, انویسٹمنٹ ختم ہو گئی, وہ افواہ, بزنس مین بھاگ رہے ہیں, بچے افواہ کر رہے ہیں لوگوں. سب سے زیادہ جو چیز اوپر گئی ہے تو وہ لوگوں کو افواہ کر کے لے جا کے ان سے پیسے لے گئے. رینسم جو ہے, یہ سب کڈنیپنگ سب سے زیادہ ہے. تو ہر چیز تباہ ہو گئی. یعنی ہم نے کوئی ایک چیز پاکستان کے لیے, قرضے, یعنی 35,000 ہر پاکستانی شہری مقروض تھا جب یہ آئے ہیں, آج 70,000 ہر شہری مقروض ہو گئے. تو ہر چیز انہوں نے تباہی کیا, اس میں MKM ساتھ بیٹھی ہوئی. اس لیے ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارا. دوسرا MQM کے اوپر بڑی جو چیف جسٹس نے کہا کہ جتنی بھی سندھ کے اندر پارٹیز ہیں کراچی میں جو گورنمنٹ میں ہیں, ان کے سب کے پاس ملیٹنٹس ہیں. تو ملیٹنٹس کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ الائنس نہ پہلے